اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، چھوٹے چھوٹے سوال لیکن بار بار پوچھے جاتے ہیں اور ان کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے شارٹ ویڈیوز میں ہم وہ لیکچرز میں اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ایک سوال اور، جو سردیاں، سخت سردیاں چل رہی ہیں، تقریباً پوری دنیا میں شدت ہے سردی کی، اس دوران اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، کوئی بھی ہے، غسل واجب ہو جائے، آپ نے غسل کرنا ہے اور نماز ہوگی، نہ غسل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم غسل نہیں کر سکتے، یا تو گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، گرم پانی بھی اگر اویلیبل ہو جائے تو اگر نہائیں گے تو اتنی سردی لگ جائے گی کہ ہم خود کو بیماری سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یا تو پانی نہیں ہے، پانی ہے لیکن نہانا ٹائمنگ ایسی ہے، یا ٹیمپریچر اتنا ہے کہ باہر نکلنا ہے، یا نہا لیں گے اور باڈی میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہے کہ نہانے کے بعد چاہے گرم پانی بھی ہو، نہانے کے بعد بیمار پڑ جائیں گے یقینی طور پر، تو اس کے لیے آپ کو اللہ نے ایک ریلیف دیا ہے کہ آپ تیمم کریں، یعنی آپ کی باڈی نجس ہے تو اس کو پاک کریں ضروری ہے، اور پھر تیمم کر کے، تیمم کا طریقہ ہم نے تفصیلی طور پر اپنے شیعہ ٹاکس عزاداری چینل پر بتایا ہوا ہے۔ تیمم کر کے، غسل کے بدلے تیمم کر کے پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں، نہیں کر سکتے تو وہی تیمم کافی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی عبادت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کے لیے غسل پاسیبل نہ ہو۔ تو یہ سختی کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ، ہم نے خود دیکھا ہے مدارس میں یا بعض جگہوں پہ، ایک بندہ علیل ہے، ایک نوجوان احتلام ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اٹھو ہر صورت میں غسل کرو۔ نہیں، ایک شرعی طور پر ریلیف ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، نئی شادی ہوئی ہے، یا شادی شدہ جوڑا ہے، ان کا جو ہے وہ مباشرت ہوتی ہے، ان کا ایک شرعی حق ہے، صبح اٹھ کے روزانہ ان کے لیے غسل ممکن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کہ پاک ہو کے اگر باڈی نجس سے پاک کریں اور غسل کے بدلے تیمم کریں اور نماز پڑھیں، دن کو یا جب بھی پاسبل ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر غسل کر کے آپ اگلی عبادت کو کنٹینیو کریں۔ جو تیمم کے ساتھ آپ عبادت کر چکے ہیں وہ آپ کی عبادت درست ہے، اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرعی طور پر ریلیف ہے جو اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب